بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اس کے بعد اس پہ کر لیں گے ووٹنگ. بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے. بڑے بڑے سینئر سیاستدانوں نے اس پہ گفتگو کی. پہلے تو میں ایک سوال کرتا ہوں تمام اپنے ممبران سے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیر ایک بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے. حکومت اپوزیشن دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ متفقہ طور پہ ہم بیٹھ گئے تھے اور انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ سرحدوں پہ کھڑی ہیں. ہمارے سینکڑوں نوجوان زخمی ہیں, کئی شہید ہو گئے ہیں. تو آج اس بل کو یہاں لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی, کوئی اور موقع دے دیتے. آج وہ جو ہمارا اہم ایشو تھا, اہم مسئلہ تھا, تو آج ہم نے دشمن کو ایک پیغام بھیجنا تھا, وہ آج اس بل کی نظر ہو گیا ہے. ہم اپنی گفتگو کو علیحدہ چھوڑ کے دوسری طرف یہ پارلیمنٹ 73 کا جو آئین پاس ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام, ایک بہت بڑی مضبوط پارلیمنٹ تھی. انہوں نے جو فیصلے کیے وہ آج جس پہ ہم چل رہے ہیں, جس پارلیمنٹ کو ہم سپریم کہہ رہے ہیں, جس آئین کو مار رہے ہیں, آج اسی آئین کے خلاف وہی پارٹی یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ترمیمیں لے کے آتا ہے جو عوام کے بھی خلاف اور ہمارے خود بنائے ہوئے آئین اور قانون کے بھی خلاف ہیں. جناب اسپیکر, یہ پارلیمنٹ آزاد ہے یا کسی امریکہ کی این جی اوز کے تابع ہے, یا ہم کسی راج برطانیہ کے تابع ہیں کہ اس وقت مختلف جو خاص کر پاکستان اور اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا ہے, وہ امریکہ کا ایجنڈا ہے, جہاں پہ یہودی لابی اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں, ہماری پارٹیوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ اور وفد کے زیر بلا کے وہ قانون تیار کرتی ہیں, اور وہ قانون ہمارے پارلیمنٹ اس قومی اسمبلی میں لے کے آتے ہیں, سینٹ میں لے کے آتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی ہے, یہ جو اسلامی نظریے پہ یہ ملک قائم ہوا ہے, یا کوئی ایک این جی اوز جو ایک اسلام کے خلاف کام کر کے وہ ہمیں قانون اختیار کر کے دے, اور ہم ان کو راضی کرنے کے لیے کیا ایک ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کی این جی اوز کے, امریکہ ایک یہودی لابی کے ذریعے ہم یہ قانون پاس کریں اور امریکہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے, اگلی حکومت مل پڑے. اس طریقے سے حکومتیں نہ ملیں گی, نہ ایسے قانون بنائیں گے. میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں, ہم حلقوں میں بیٹھے ہیں, لڑکی کالج جاتی ہے, اسکول جاتی ہے, ایک ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہے. اچھا, وہ شادی وہ 3 دفعہ قبول کرتی ہے, بعد میں وہی لڑکی پچھتاتی ہے, اس کے فیصلے آتے ہیں کہ میں ایک چکر میں آ گئی تھی, اور خوشی سے شادی ہے, میں اس کو کلیئر کو خوشی سے وہ شادی کر کے جاتی ہے. یہ بھی ہزاروں کیسز ہیں, اور جس وجہ سے وہ بیچاری کی زندگی پر ایک مسائل, کیونکہ ایک وقت ایک بھوت سوار ہوتا ہے, بعد میں اس کے لیے ایک بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. اب آپ قانون بنا کے, چلو میں تو مفتی نہیں ہوں, میں مولوی نہیں ہوں, اگر کوئی اسلام کی یا قرآن کی بات کرتا ہے اس پہ جاہل لوگ فتوے لگاتے ہیں, جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک بیٹھ کے ایسے غلیظ گفتگو کرتے ہیں جو یقیناً ہمارے ایمان کی, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو امریکہ کو تو اچھی لگتی ہوگی, اسلام دشمن اور پاکستان کے دشمنوں کو آپ راضی کرنے کے لیے یہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, مگر کسی مسلمان کو یہ گفتگو نہیں لگتی. مولویوں کو آپ علیحدہ رکھیں, ٹھیک ہے جی, مولوی تو پتہ نہیں معاشرے میں کون سا گناہ کا, مولویوں سے کام بھی لیتے ہو, اور اسی مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بھی ساتھ تھے, یہاں بھی ساتھ تھے, ان پہ بھی بڑی بڑی آپ باتیں کرتے ہو. جب ضرورت پڑتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جپیاں بھی ڈالتے ہو, بٹھاتے بھی ہو, بڑی بڑی تصویریں بھی بناتے ہو, اب ان کی گفتگو غلط ہے. یہ چیزیں کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ آئین کے تحت چلے, اور یہ جو آپ من مرضی کے تحت کسی این جی اوز کے فرمائشی کہنے پہ, یا کم از کم ایک انٹرنیشنل دہشت گرد امریکہ جو کروڑوں مسلمانوں کا دشمن ہے, وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں, اس کے کہنے پہ یہ کالے قانون, یہ سیاہ قانون جو ہے نا, یہ پارلیمنٹ کم از کم ان کو پاس نہ کرے, اور ہمیں یہ چیز کا درس نہ دیا جائے کہ یہ تھا اور قرآن پہ ہم کیا چیز ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم بیٹھ کے قرآن پہ گفتگو, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہماری جب ایک اللہ تعالیٰ کا نظام
ایک باقاعدہ طور پہ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آج مسلمان قرآن چھوڑ گئے, پوری دنیا پہ ذلیل ہیں. دولت ہمارے پاس ہے, تیل ہمارے پاس ہے, سمندر دریا ہے, مگر ہم نے وہ راستہ چھوڑ کے آج یورپی کلچر کو, آج یورپ میں جائیں جناب اسپیکر, وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ عورت کو آزادی دیا ہے, یقین مانے عورت نہ بیٹی کا پتہ ہے, نہ ماں کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے, نہ بہن کا پتہ ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو رکھتے ہیں, بعد میں عورت وہ ذلیل ہو جاتی ہے. وہ قانون جو امریکہ نے عورتوں کو آزادی دی, آج وہ پھنسے ہوئے ہیں, عورتیں پریشان ہیں یورپ میں, عورتیں تنگ ہو چکی ہیں, اور آج وہی قانون ہم پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں جس قانون کی وجہ سے آج خود یورپ ذلیل ہے. پھر اسلام نے عورت کو ایک تحفظ دیا, ہم عورت کو باہر لے کر آئے, اسلام نے عورت کو ایک عزت دی, ایک احترام دیا. جب ہماری ماں بہنی بیٹیاں باہر نکل کے آئیں, کالج یونیورسٹی کے کو ایجوکیشن, آپ ہم اپنا تعلیمی نصاب دیکھ لیں کہ آپ 5ویں کے بچے کو سیکس کا پتہ ہے, اور ہمارے کالجز میں, ہمارے اسلام آباد کے بڑے بڑے اسکولوں میں ہم جنس پرستی کے لیکچر دیے جا رہے ہیں. پھر تو کہیں گے کہ یہاں ہم جنس پرستی کی آزادی دے دی جائے, کل پھر کہیں گے کہ جی آپ فلاں کے یہ خدا کے واسطے ہم اپنی سسٹم کو, جو ہمارے پہلے قانون ہیں, ہم ان کو درست کریں تو بہتری آ سکتی ہے. ہم اپنے عدلیہ کا نظام درست کریں, ہم ان قانون پہ صحیح عمل کریں, تو خدا کے لیے یہ NGOs کے ذریعے بنائے ہوئے ان قانون, اور اس کو قرآن کے ساتھ تشبیہ نہ دے. علماء کرام کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے. اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے, کوئی سچ کی بات کرتا ہے, ہم ان کو تنقید کریں. اور یقینی طور پہ حافظ حمداللہ صاحب نے غلط بات نہیں کی. ہم اسلامی معاشرے میں ہیں, اور ہم یہ نہیں پڑھ سکتے کہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم اس اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, مسلمان کے دعوے دار بھی ہیں, اور ہم سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں, ہم وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. یار ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی اللہ تعالیٰ کی ہمیں شناخت کا پتہ نہیں ہے, ہمیں سورت اخلاص کے مطلب کا پتہ نہیں ہے, تو ہمیں کم از کم مسلمان نہیں کہلوانا چاہیے, ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو جی.